ماہی راجپوت ناول ایپیسوڈ نمبر 2 ایشم آرام سے بیٹا، آپ گر جاؤ گی۔ یہ منظر ابتہاج شاہ کی کنگڈم کے لان کا ہے، جہاں رات کے وقت ایک 6 سالہ لڑکی خرگوش کے پیچھے دوڑ لگا رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک 50 سالہ خاتون کھانے کی پلیٹ لے کر بھاگ رہی تھی۔ نو دادو، میں ابتہاج شاہ کی نواسی ہوں۔ ایشم عزائم شاہ، میں نہیں گر سکتی۔ وہ 6 سالہ بچی چیختے ہوئے بولی اور ان خاتون کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ محبت بھری نظروں سے اس بچی کی طرف دیکھنے لگی، جو وائٹ فراک پہنے، سبز آنکھوں والی، بلیک بالوں کی 2 پونیاں بنائے، سرخ پھولے ہوئے گال اور ماتھے پر سلوٹیں سجائے کھڑی تھی۔ اس کا یہ انداز ہو بہو ابتہاج شاہ کی طرح کا تھا، ضدی اور غصیلا۔ ہے مائی بیوٹیفل فیری، ایک گمبھیر مردانہ آواز پر۔ ایشم اور ان خاتون نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی عزائم شاہ دلکش مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، اور پھر وہیں لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ایشم کی جانب بازو کھولے اس کا منتظر ہوا۔ یکدم ایشم کی پیشانی پر سلوٹیں ختم ہو چکی تھیں اور ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل اٹھی۔ بابا آ گئے۔ ایشم بھاگتی ہوئی عزائم کے سینے سے جا لگی اور کافی دیر تک اسی طرح لپٹی رہی، اور پھر عزائم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے گال چومنے لگی۔ عزائم شاہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھا اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں پینچ دیا۔ اگر تم باپ بیٹی کو فرصت مل گئی ہو ایک دوسرے سے تو ہماری طرف بھی غور کر لیں۔ خاتون نے انہیں اپنی جانب متوجہ کروایا۔ ماما، کیسی ہیں آپ؟ آج پھر آپ کی میری فیری سے لڑائی چل رہی ہے نا؟ عزائم نے ایشم کو گود میں اٹھایا اور آگے بڑھتے سائمہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر ان کے گرد اپنا ایک بازو پھیلاتے ایشم پر بھی دوسرے بازو سے اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہاری فیری کھانے پینے کے وقت بہت تنگ کرتی ہے مجھے، سائمہ نے عزائم کو شکایت لگاتے کہا۔ عزائم نے ایشم کی جانب دیکھا، گویا اس سے انویسٹیگیشن کر رہا ہو۔ ایشم بھی عزائم کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولی، بابا، دادو اب اولڈ ہو گئی ہیں، آپ مجھے نیو دادو لا کر دیں۔ ایشم کی بات بظاہر تو سرگوشی تھی، مگر سائمہ کے کانوں نے سن لی۔ سیریسلی ایشم، آپ کو نیو دادو تو دادا ہی لا کر دے سکتے ہیں، اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں، عزائم شاہ نے بھی قہقہہ لگاتے سائمہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ سائمہ ان دونوں کی جانب خفا نظروں سے دیکھنے لگی، جب دونوں کان کو ہاتھ لگاتے سوری دادو۔ عزائم بھی ایشم کی دیکھا دیکھی بولی۔ سائمہ کو دادو کہہ کر بلا رہا تھا، اور ان کی اس حرکت پر وہ مسکرا دیے۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ سائمہ بیگم کی جگہ عزائم شاہ ایشم کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مگر ایشم اسے تکنی کا ناچ نچا رہی تھی۔ فائنلی آئی کاٹ یو۔ عزائم نے ایشم کو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور اب اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا، جس پر وہ کیوٹ شکلیں بناتی کھانا کھانے لگی۔ ولید کچھ سامان لے کر اندر آیا تو عزائم اور ایشم کو دیکھ کر مسکرایا۔ عزائم شاہ کا یہ روپ دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جاتا، کیونکہ جو عزائم شاہ دنیا والوں کے لیے روڈ اور مغرور ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی ایشم کے لیے فرینڈلی اور جولی ہے۔ اور عزائم شاہ نے اکثر مختلف جسے دنیا جانتی ہے، شو بزنس کا یہ چمکتا ہوا ستارہ، اپنی فیملی کے لیے انتہا کا پوزیسو اور لونگ انسان ہے۔ ولید بھی عزائم اور ایشم کی کئی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کرنے لگا تھا۔ عزائم شاہ ایشم کو اسٹوری بکس پڑھ کر سنا رہا تھا اور ساتھ اس کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ ایشم باتیں کرتی کرتی سو چکی تھی اور عزائم اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن جو پورا دن الجھا رہتا تھا، ایشم کو دیکھتے ہی ایک سکون اس کے رگ و پہ میں سما جاتا تھا۔ وہ بھی ایشم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ بولا، یس کم ان۔ اس کی اجازت ملنے پر سائمہ شاہ کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھ عزائم مسکرایا۔ ماما، ہم جب سے پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، آپ نے میری عادتیں خراب کر دی ہیں۔ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا UK میں۔ عزائم نے مسکراتے ہوئے سائمہ کو کہا، نہیں بیٹا، تم تھک جاتے ہو، بزنس، گھر، شوٹس اور سوشل ایکٹیویٹیز، ان سب میں تمہاری زندگی پینڈولم بن کر رہ چکی ہے۔ ایسے میں اگر تمہارا خیال میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ سائمہ نے عزائم کی طرف پرشکوہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ وہ ان کی نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا، مگر نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ کل ہاسپٹل کی اوپننگ سرمنی ہے، آپ اور ایشم تیار رہیے گا، عزائم نے بات بدلتے کہا تو سائمہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ عزائم، تم ایشم کو لے جانا، کل آلین کی برسی ہے، میں نے گھر پر اس کے سال ثواب کے لیے محفل رکھوائی ہے۔ سائمہ کی بات سن کر عزائم نے اس بات میں سر ہلایا۔
7 سال ہو جائیں گے کل۔ وہ ذاسیت سے دیوار پر لگی ابتہاج اور آلین کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سائمہ نے بھی ہنکارا بھرتے کہا، یہ منظر اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے، جہاں وہ 31 سالہ ینگ ڈاکٹر بلیک جینز پر وائٹ ٹاپ اور وائٹ ہی کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینے میں مصروف تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، اور پھر جو دیکھتا حیران ہوئے بغیر نہ رہتا۔ یہ اس ملک کی ایک مشہور اداکارہ اور ماڈل آلین کیانی کی بیٹی انود ابتہاج شاہ تھی۔ وہ خود بھی ایکٹریس رہ چکی تھی۔ اسے ایک ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا تمام لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی۔ انود ابتہاج شاہ بنا میک اپ کے بھی بلا کی حسین لگ رہی تھیں۔ اس کے چال میں ایک وقار تھا۔ وہ کلاسی تو شروع سے ہی تھی، مگر اب ڈاکٹر بن کر اس میں ایک گریس آ چکا تھا جس نے اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگائے تھے۔ وہ 1 سال پہلے ہی اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کر کے پاکستان لوٹی تھی۔ پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینے کے بعد وہ تھکی ہاری اپنے روم میں گئی اور چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی آنکھیں موند چکی تھی، جب بے خیال کے تحت فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ ڈیسک ٹاپ پر لگی ابتہاج شاہ کی تصویر کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر انسٹاگرام لاگ ان کرتے عزائم شاہ کو سرچ کیا۔ سامنے ہی وہ دلکش مرد اپنے وجیز سراپے اور سحر انگیز شخصیت کا جادو چلائے اسکرین پر نمودار ہوا۔ ڈیزائر۔ ڈاکٹر انود کے لب بے ساختہ ہلے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی گویا اسے اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ پھر وہ کمنٹ سیکشن چیک کرنے لگی اور کمنٹس پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق تھی۔ اف، ہاٹ اینڈ سیکسی، واو ہینڈسم، ہاٹ، ڈیزائر۔ کئی کمنٹس اس کی نظروں سے گزرے۔ وہ اپنی اس فیڈ کی طرف بڑھی اور شوبز کے کئی پیجز پر اسے عزائم کے ساتھ اس کی کو ایکٹریس کا فوٹو شوٹ نظر آیا۔ انود نے غصے میں مٹھیاں بھینچی۔ اف، ان کا تو کپل آگ لگا چکا ہے، ان کی کیمسٹری تو کمال ہے۔ ایسے کئی کمنٹس پڑھتے ہوئے انود کے غصے کا گراف بڑھ چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور کال ملائی۔ ہیلو ڈاکٹر انود، ڈاکٹر انود ابتہاج شاہ ہیئر۔ ارے انود، تم؟ دوسری جانب سے حیرت کا اظہار کیا گیا تھا، جسے انود نظر انداز کرتی بولی، راؤ، عزائم شاہ کے ساتھ ہمارا فوٹو شوٹ کرواؤ۔ ہم شو بزنس میں کم بیک کریں گے اور ہمارے کم بیک کی خبر ہمارے فوٹو شوٹ کے ساتھ ہی وائرل ہونی چاہیے، انود نے حکمیہ انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس کا مینیجر تھوک نگلتا بولا، مگر میم، آپ کے کم بیک پر باقی ایکٹریسز کا بزنس تو ختم سمجھیں۔ انود مینیجر کی بات سن کر مسکرائی اور بنا کچھ بولے کال کاٹ دی۔ تو مسٹر عزائم شاہ، اب دیکھتی ہوں کیسے کسی ایکٹریس کو آپ کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ یو آر مائن، اونلی مائن۔ ابتہاج شاہ کی بیٹی سے ٹکر بہت مہنگی پڑے گی آپ کو۔ وہ دل ہی دل میں عزائم سے مخاطب ہوئی اور پھر ریلیکس انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکی تھی۔ سائی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ کیا آپ بھی مجھے یاد کرتے ہیں؟ اگلی صبح ذاوق حیدر شاہ کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر سر رکھ لیٹی ابریش کی بات سن کر مسکرایا۔ ابریش کی انگلیاں مسلسل ذاوق کے بڑھنا سینے کے بالوں کو چھیڑ رہی تھیں۔ ابریش، ہم نے تمہیں یاد کیا اور ہم تم سے ملنے آ گئے۔ تم نے یاد کیا ہوتا تو تم بھی ملنے آ جاتی۔ ذاوق نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے تکیے پر رکھا اور چادر میں چھپے اس کے وجود کو دیکھتا دور ہٹا اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیک اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سائی، میں آپ سے ملنے آ جاتی۔ سیریسلی سائی، کیا آپ نے مجھے اتنا حق دیا ہے کہ میں آپ سے پبلک میں ملنے آ سکوں؟ ابریش نے ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا۔ وہ یہ کہتے ہی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب ذاوق اس کا ارادہ بھانپتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا اور وہ کسی کچی ڈور کی مانند اس کے سینے سے جا لگی۔ ذاوق نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط کی اور اس کے جسم سے چادر ہٹا کر اس کے بڑھنا جسم پر اپنے پیاسے لب رکھے۔ ابریش کو خاموش کر چکا تھا۔ ذاوق کی شدتیں ایک بار پھر سہنے کے بعد ابریش اس کے سینے پر ہی سر رکھے سو چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر تنہا پایا۔ ذاوق حیدر شاہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنے اس قدر بے حدگی ہونے کے باوجود ابریش سر جھٹکتی خود کو چادر سے کور کرتی اٹھی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ مسلسل اپنے اور ذاوق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 7 سال سے وہ ذاوق حیدر شاہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہی تھی، مگر صرف اس اپارٹمنٹ میں
جو زاوق نے ہی اسے شادی کے بعد گفٹ کیا تھا۔ زاوق حیدر شاہ نے اس رشتے کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور ابریش کو بھی اس بات کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابریش کبھی کبھی ایسی زندگی سے تنگ آ جاتی تھی، مگر اس کے زاوق حیدر شاہ کے لیے محبت یک طرفہ تھی، اور یک طرفہ محبت کسی جان لیوا عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اس بات کا اندازہ ابریش کو بخوبی تھا۔ وہ بھی اب اس یک طرفہ محبت کے عذاب میں کڑتی جا رہی تھی، جانے اسے سکون کب ملنا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے جو کہ پانی کے ساتھ ہی بہہ چکے تھے۔ میری زندگی کی طرح میرے آنسو بھی بے مول ہو رہے ہیں، ابریش تلخی سے بولتی شاور بند کر چکی تھی۔ زاوق حیدر شاہ جیسے ہی شاہ حویلی پہنچا، سامنے ہی کچھ بچوں کو دیکھ کر اس کی تیوری میں اضافہ ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خرم حیدر شاہ جو شازیہ بیگم کے ساتھ کھڑا بچوں کو سی آف کر رہا تھا، زاوق کی بات سن کر چونک اٹھا۔ شازیہ نے زاوق کے چہرے پر موجود سرد تاثرات دیکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، زاوق شاہ ان کا منتظر کھڑا تھا اور ان سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ زاوق نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے پوچھا۔ زاوق بیٹا، آج علی کی برسی ہے نا، تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے گھر میں محفل۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر زاوق کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو چکی تھیں۔ برسی ہے تو گھر سے باہر منائیں، میرے گھر میں یہ سب کام نہیں ہوں گے، کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ سب لوگوں سے۔ زاوق چیخ رہا تھا جب شازیہ بیگم نے اس سے کہا، بیٹا وہ تمہاری آنی۔ اس سے پہلے کہ شازیہ اپنی بات مکمل کرتی، زاوق نے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا۔ مقصد شازیہ کو چپ کروانا تھا۔ فار گاڈ سیک مسز حیدر شاہ، فار گاڈ سیک بس کر دیں اب، میرا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں، سمجھی آپ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آلین کیانی سے، وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ میں نفرت کرتا ہوں اس بے وفا اور جھوٹی عورت سے، نفرت، صرف نفرت۔ آج کے بعد اگر اس حویلی میں کسی نے اس کا نام لیا تو اسے میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ان دونوں پر کٹیلی نظر ڈالتا ہوا جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھا، پھر سیڑھیاں چڑھتے رکا۔ 1 سیکنڈ، آج کا دن تو بہت خاص دن ہے۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس حویلی میں پارٹی ہوگی۔ خرم، ایک گرینڈ پارٹی آرگنائز کرو اور پورے شہر کو دعوت دو۔ آج زاوق حیدر شاہ اس دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرے گا۔ زاوق خرم کو آرڈر دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور خرم شاکڈ سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بٹ بھائی، خرم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ بٹ بوائے، اگر میرے سامنے ان لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے صرف اوکے اور ہاں سننے کی عادت ہے۔ یو گاٹ اٹ، زاوق کے کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔